अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फजल करीम और आप देख रहे हैं फजल करीम टीवी पे रिएक्शन वीडियो। आज हम एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेके आए हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। तो पहले वो वीडियो देखते हैं, फिर उसके बारे में अपना राय, अपना रिएक्शन जो ना वो देते हैं। आप लोग कमेंट में अपना राय बताइए। शुरू करते हैं वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहीह बुखारी में आता है कि अल्लाह ने बनी इसराइल ने हज़रत मूसा से पूछा कि इस वक्त ज़मीन में इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है। हज़रत मूसा ने फरमाया मैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, पैगंबर से बड़ा आलिम कोई भी नहीं। तो अल्लाह को हज़रत मूसा का जवाब पर इश्काल नहीं था, अंदाज़े जवाब पर इश्काल था कि पैगंबर को यह कहना चाहिए था कि सबसे बड़ा कौन है, अल्लाह है, उसके बाद मैं हूं। तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अंबिया की जो मामूली सी लफ्ज़िशें भी वो काबिल गिरफ्त होती हैं, जरा सी भी अल्फाज में भी बेहतियाती हो जाए ना तो वो भी काबिल गिरफ्त होती है। लेकिन ये अंबिया के साथ है, हर आदमी को इस पे कयास नहीं करना चाहिए। लोग मैंने बताया ना जरा सी बातों को पकड़ते हैं, यूं की बोला यूं की बोला, भाई इंसान है सब कुछ बोलेगा। तो अल्लाह ने कहा कि जाओ एक बस्ती है वहां मेरा एक बंदा रहता है, उसके पास वो उलूम है जो आपके पास नहीं है। हालांकि हजरत मूसा के पास जो उलूम थे वो उनके पास नहीं थे, हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम के पास। और हजरत मूसा के उलूम की अहमियत खज़िर अलैहिस्सलाम के उलूम की अहमियत से ज्यादा, क्योंकि ये शरीयत का इल्म रखते हैं, वो शरीयत का इल्म नहीं रखते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम को लेके चले, उनके साथ खादिम भी था। तो मछली साथ रखी खाने के लिए, इससे पता चलता है कि अंबिया अच्छी चीजें खाते हैं, फिश। सही है ना, अंबिया की खुराकों में कभी भी कोई गलत चीज नहीं होती। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि जब वहां पहुंचे, बहुत दूर चलते चलते थक गए, तो वहां हजरत खज़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने फरमाया कि हल अत्तबीउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, सुना है कि अल्लाह ने कुछ बातें आपको बताई हैं तो मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ। हजरत खज़िर जानते थे ये जलाली पैगंबर हैं और इनको अल्लाह ने दीन की तबलीग के लिए भेजा है, ये मेरे साथ बोलो भाई नहीं चल सकते। फरमाया इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, ए मूसा तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा काम मैं करूंगा जो बज़ाहिर गलत होगा तो तू खामोश नहीं रहेगा, तू तो पैगंबर है, पैगंबर तो मुनकर को मिटाने के लिए आते हैं। हजरत मूसा ने फरमाया कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं क्या करूंगा, सब्र करूंगा। वाला आसी लका अमरा, और आपकी इस मामले में नाफरमानी नहीं करूंगा क्योंकि तो अल्लाह ने भेजा है मुझे आपके पास। तो कहा फिर ठीक है, फिर चलते हैं ठीक है ना, अब खामोशी से सफर करना मेरे साथ। फन तलका, दोनों निकले, एक किश्ती में सवार हुए, रकीबा फिस सफीना, किश्ती में बैठे हैं। जब किश्ती पार हुई है तो हजरत खज़िर ने उस किश्ती का एक फट्टा तोड़ दिया, ऐबदार बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया कि बिला वजह एक मासूम आदमी की किश्ती को क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी किश्ती का तोड़ दिया उसको। लक़द जीत शय्यन इमरा, कहने लगे आपने तो अजीब ही काम किया, जुल्म किया उसके ऊपर। हजरत खज़िर ने फरमाया अलम अकुल लका, बेटा नहीं छेड़ो किसी चीज को। अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने कहा नहीं था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा को अपना वादा याद आया, कहने लगे ला तो आखिदनी बिमा नसीतु, भाई अगर कोई आदमी भूल जाए ना उस पे उसकी पकड़ नहीं करनी चाहिए। भूले से बहुत कुछ हो सकता है इंसान के साथ, और इतनी टेंशन में ना डालें, बस अब नहीं पूछूंगा। फन तलका, आगे चले हैं दोनों। हत्ता इदा लकिया गुलामन, एक नौजवान नजर आया। हजरत खज़िर गए, उसकी गर्दन काट दी उसको क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। हजरत मूसा ने फरमाया कतलत नफ्सम बिगैर नफ्स, बगैर किसी कत्ल के आपने एक इंसान को कत्ल कर दिया। नफ्सन ज़किया, मासूम जान। लक़द जीत शय्यन नुकरा, बहुत बड़ा जुर्म है ये, इंसान को मार दिया आपने। हजरत खज़िर ने फरमाया अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, मैंने कहा था मूसा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। अब हजरत मूसा ने कहा इन सअलतुका अन शैइन बादहा फला तुसाहिबनी,
اب میں خود اپنی سزا تجویز کر رہا ہوں، اگر میں نے مزید کوئی سوال پوچھا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، واپس چلا جاؤں گا، یہی میری سزا ہے، اب نہیں پوچھوں گا۔ فانطلقا، پھر نکلیں، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، ایک بستی میں گئے، وہاں بستی مسافر تھے تو بستی والوں سے کہا کہ بھئی ہم مسافر ہیں، تھوڑا ہمارے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، مجبور ہے۔ بستی والے ایسے نیمو نچوڑ، مسافر پر تو سبھی کو ترس آتا ہے نا، اور پہلے زمانے کے مسافر تو بالکل بیچارے ایسے، یعنی ان کے پاس تو وہ سہولتیں نہیں ہوتی تھیں، وہ ایسے نالائق بستی والے کہ انہوں نے ان کے اکرام سے منع کر دیا، انہوں نے نہیں، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک بستی میں ایک دیوار تھی جو گرنے والی تھی، اس کو ریپیئرنگ کر کے صحیح کر دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ جو بستی، جو جس بیچاروں نے کچھ کیا نہیں تھا ان کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا، کشتی توڑ دی، بندہ مار دیا بغیر کسی وجہ، اور جو نالائق تھے ان کی دیواریں صحیح ہو رہی ہیں۔ اگر کرنی تھی تو پیسے تو لیتے، ان سے کیا لیتے، پیسے لے کے کر لیتے یہ کام، ایسے نالائقوں کے ساتھ احسان کیا آپ نے۔ حضرت خضر نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ میرے اور تیرے درمیان بس اب ہم دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پہ رحم کرے، اگر کچھ دیر خاموش رہ جاتے تو اور پتہ نہیں کتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی۔ تو پھر حضرت خضر نے فرمایا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا کہ کشتی جو تھی، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ عیب دار کشتی کو تو چھوڑ دیتا تھا، جو کشتی صحیح سالم ہوتی اس کو غصب کر لیتا تھا، تو میں نے اس کی کشتی کا پھٹا توڑ کے اس کو عیب دار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی محفوظ ہو جائے۔ اور یہ جو نوجوان بچہ تھا، اس بچے کے بارے میں میرے رب نے مجھے بتایا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اس کے والدین نیک لوگ ہیں، تو اللہ نے چاہا کہ اس کو مار دیں اور اس کے بدلے ان کو دوسری اولاد دیں جو اب بڑے ہو کر اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ یہ نافرمان ہوتا، جہنم میں جاتا اور والدین کو بھی ستاتا دنیا میں۔ اور تیسرا جو مسئلہ تھا، وہ جو دیوار تھی وہ یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے دفن تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو یہ نالائق لوگ وہ سارا خزانہ نکال کے بانٹ لیتے اور وہ بچے محروم ہو جاتے۔ تو اور وہ بچے ایک نیک والد کے بچے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا ابا نیک آدمی تھا، تو اللہ نے چاہا کہ باپ دنیا میں موجود نہیں ہے، ان بچوں کی کہ مال کی حفاظت رہے، تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کر دو تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو یہ خزانہ یہاں سے نکال لیں۔ اور کہا کہ ان میں کوئی بھی کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب کس کے حکم سے کیا ہے، اللہ کے حکم سے۔ اس سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں، ایک تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نہی عن المنکر کا جذبہ، کیونکہ پیغمبر تھے نا، پیغمبر کس کام کے لیے آتے ہیں، برائی کو روکنے کے لیے، تو جو چیز نظر آئی نا ظاہراً برائی ہے اس پہ خاموش نہیں ہوئی، یہ فضیلت ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ اپنے غیب کے پردوں سے کیسے کیسے دنیا میں کام بنا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں غلط ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں صحیح ہو رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھو ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا کہ ابا چونکہ نیک تھا، انتقال ہو گیا ہے تو ان کے بچوں کی پراپرٹی محفوظ رہنی چاہیے، خزانہ محفوظ رہنا چاہیے، تو خضر علیہ السلام کو جا کے بھیجا کہ دیوار کو سیدھا کر کے آؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک باپ کی اولاد کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتے ہیں، اس باپ کی وجہ سے آپ اگر نیک زندگی گزارو گے تو اس کی برکتیں آپ کی اولاد گریبی میں اٹھائے گی۔ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ان کے ابا نیک تھے؟ صرف یتیم ہونا کافی نہیں تھا، ابا کا نیک ہونا، اس لیے ان کی حفاظت کی گئی ہے ان کے خزانے کی۔ البتہ یہ ضرور رکھیں کہ اس سے لوگ نا کچھ غلط بھی استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے دنیا میں کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے ایسے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو مار بھی دیتے ہیں، زندہ بھی کر دیتے ہیں، اور یوں بھی دیوار بھی سیدھی کر دیتے ہیں، یہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو میں نے فلانی جگہ دیکھے ایک بزرگ وہ یہ کر رہے تھے۔ تو یاد رکھو اللہ نے اختیارات کسی کو بھی کسی قسم کے بولو بھائی نہیں دیے ہیں،
حضرت خضر کے پاس کوئی اختیارات نہیں تھے, ان کو اللہ نے الہام کیا, اگر پیغمبر تھے تو وحی کی, ولی تھے تو الہام کیا, اور الہام اتنا مضبوط کہ وہ یقین کی معنی میں ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کام کر دیا. تو اللہ بعض دفعہ فرشتوں کے ذریعے کام لے لیتے ہیں اپنے بندوں کے لیے, انسانوں کے ذریعے لے لیتے ہیں, جانوروں کے ذریعے بھی لے لیتے ہیں. بعض دفعہ کوئی نقصان ہونے والا ہوتا ہے, کوئی جانور ایسے کام کر کے چلا جاتا ہے کہ آپ اس نقصان سے کسی جانور کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں, جانور کے دل میں, ایسا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کام کر رہا ہے, ہمیں اس سے مطلب ہے کہ کام کرنے والا کون ہے, اللہ ہے, اور وہ نیک لوگوں کی مدد غیب سے, بولو بھائی, کرتا ہے. اس واقعے میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تھینکس فار واچنگ. بہت خوبصورت ویڈیو, ماشاء اللہ. ویڈیو دیکھ کے آدمی کا دل جو نا, بہت بہت خوبصورت ویڈیو. ایسا ویڈیو دیکھ کے تو آدمی کا دل خوش ہو جائے. مفتی طارق مسعود صاحب کا ویڈیو یہ, اس کا یوٹیوب پہ اپنا چینل ہے, تقریباً 1 ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہے ماشاء اللہ. تو اس کا چینل بھی جا کے دیکھ کے وزٹ کریں. مفتی طارق مسعود یہ لکھو گے تو چینل سرچ میں آ ہی جاتا ہے. ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کرو, بیل آئیکن کو بھی دباؤ, ویڈیو کی بھی لائک کرو, تاکہ ہمارا ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں